بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ۔ پہلے پاک ہوگا تو جنت میں جائے گا، اور یہی قرآن کی آیت کی جو میں نے پڑھی تھی، قد افلح من تزکا، جو پاک صاف ہو گیا وہ پاک ہو گیا، جو پاک صاف ہو گیا، پلیتی سے صاف ہو گیا، مبرہ ہو گیا، وہ پاک ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، ہوں گے پلیز، میں ان کو بالکل پاک نہیں۔ قرآن مجید میں ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب۔ مولوی سب سے پہلے اللہ جس کو پاک نہیں کرے گا وہ گندا ہی رہے گا، وہ مولوی۔ اور اللہ نے کیا بیان کیا کہ جو دین کو چھپاتا ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، میں نے جو باتیں اپنی کتاب میں اتاری ہیں وہ اس کو چھپاتا ہے اور پیسے کماتا ہے، مرید بناتا ہے، پارٹی بناتا ہے، اپنے مقتدی بناتا ہے، ان سے پیسے بٹورتا ہے، دکانداری چلاتا ہے اور اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ سودی کاروبار کرنے والے کی کمائی اتنے حرام نہیں جتنی معاشرے کی کمائی ہے جو دین پیش کر رہا ہے۔ سن لو، سود ضرور حرام ہے لیکن دین کو برباد کر کے پیسہ کمانا سود سے زیادہ حرام ہے، اور آج کا مولوی کام یہی ہے۔ اور دوسرا کون جس کو اللہ پاک نہیں کرے گا؟ لیڈر۔ ان الذین یشترون بآیات اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کے نام پر لوگوں سے عہد کرتے ہیں، پاکستان کو اسلام کا نام دے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور قسمیں جھوٹی کھا کھا کر لیڈری چمکاتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، یہ لوگ ولا یزکیہم، خدا ان پر رحمت کی نگاہ نہیں کرے گا، ان سے کلام تک نہیں کرے گا اور ان کو کبھی پاک نہیں کرے گا، اور ہمیشہ دردناک عذاب ہے۔ سن لیا آپ نے؟ نمبر 1 مولوی، نمبر 2 لیڈر، اور دنیا کو یہی برباد کرنے والے لوگ۔ اور پھر ہم پکڑ نہیں سکتے یہ کہہ کر کے یا اللہ ہمارا لیڈر فلاں تھا اس کو پکڑ، ہمارا مولوی خراب تھا اس کو پکڑ۔ خدا کہے گا تو مجھے یہ بتا، تجھے کہا کس نے تھا کہ اس مولوی کے پیچھے لگ جائے؟ میرا فرض تھا جب مسئلہ پوچھتا یہ پوچھتا کہ محمد کا حکم کیا؟ تو نے فوج میں دیکھا ہے، اللہ اکبر، فوج میں حکومت مولوی کون سا رکھتی ہے؟ جو بالکل کھگو، بٹیرا، ڈنگر، جانور، نہ بولنے کے قابل، بس جو صاحب جنرل کے ہاں جی ہاں جی ہاں جی حضور، ہاں جی حضور، ہاں جی حضور، ہاں جی، یہ بات فہم۔ اور پھر دوسرے دیکھ لو مولوی، افسر آ جائے، کوئی آ جائے، مولوی ہاں ہاں خوشام سے پیچھے پیچھے لگنا، اور یہ ساری چیزیں۔ حالانکہ مولوی جو سچا مولوی ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے اور کبھی کسی کی پرواہ نہیں، جو دل اللہ نے اس کو دی ہے اور اس دنیا میں اس کی قیمت نہیں ہے، وہ مسئلے کو کبھی نہیں بگاڑتا، لوگ راضی ہو یا خوش ہو وہ بات نہیں کرتے، لیکن لوگ بالکل بدھو کے بدھو۔ کیا فوجی افسر، جنرل، میجر جنرل جانتے نہیں کہ ہمارا مولوی بالکل بدھو ہے اور مولوی ایسا ہونا چاہیے؟ یعنی پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے سیرت، بڑے دانا لوگ ہیں، لیکن مولوی کو دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی کہ ایسا کمکو مولوی کبھی اچھا نہیں۔ بس کچھ مولوی رکھا ہوا ہے، نمازیں پڑھا دیتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں وہ کر دیتا ہے۔ امام ابن تیمیہ
جب یہ تاتاریوں کا حملہ ہوا، اب یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ہلاکو خان اور یہ چنگیز خان کی اولاد کیا ان کا سلسلہ سفارت کے مشن پر اس کے پاس گئے تو مکھی بہت تھی، اس پر مکھی بہت رنگ کر رہی تھی، تو بادشاہ نے کہا کہ مکھی کیوں اتنا کم کرتی ہے؟ امام نے کہا تیرے جیسے کے دماغ کو ٹھیک کر دے تاکہ تجھے پتہ لگ جائے کہ مکھی بھی میرے قابو میں نہیں، میں اتنا عاجز ہوں اور اتنا بے بس۔ یہ مولوی تھا، مولوی سعید بن جبیر کو حجاج بن یوسف قتل کرنے لگا، اوروں کو قتل کیا تو خون نہیں نکلتا تھا، پہلے خشک ہو جاتا تھا۔ جب سعید بن جبیر کو قتل کرنے لگا، چمڑے کا کپڑا دکھا دیا اور چھری چلانے لگے تو باتیں ہو رہی ہیں، چھری چلا دی گئی اور خون اسی طرح سے نکلا جیسا کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور خون نکلے۔ حجاج بن یوسف کو فکر ہوئی، پوچھنے لگا یہ کیا بات ہے؟ اوروں کا خون پہلے ہی خشک ہو جاتا تھا، اس سعید بن جبیر کا خون کیوں نہیں خشک ہوا؟ اس کے دانا جو تھے حکیم مشورہ دینے والے، انہوں نے کہا کہ اس کے دل میں تیرا کام نہیں، اس کے لیے اس کا خون خشک نہیں۔ اور مولوی کا کردار کیا ہے کہ اس کو اللہ کا پاس ہو، اس کو نہ دولت کا خیال ہو نہ حکومت کا۔ میرے بھائیوں، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایک معیار آئے، ہمارے مولویوں کا کردار آپ کے سامنے آئے۔ اب آپ یہاں سے سن کر جائیں گے اور کہیں گے دیکھو جی عیدگاہ کے عید پڑھانے والے مولوی صاحب وہ فلاں مولوی وہ فلاں مولوی وہ فلاں مولوی وہ، اب اس عبداللہ کی بات مانے یا ان کی بات مانے؟ میں اس لیے تقابل کر رہا ہوں تاکہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں اور آپ پہچان سکیں مولوی کو کہ یہ مولوی گھوڑے کے لائق ہیں کہ نہیں۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، یہ توجہ آپ کو دلانا چاہتا تھا۔ اب یہ موقع آپ کے لیے آخری موقع ہے۔ خدا بڑا مہربان ہے، رمضان شریف کے دن میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ جب رمضان سارا ختم ہو جاتا ہے، کب ختم ہوتا ہے رمضان؟ جب چاند نکلا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاید کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے ہائے ہائے رمضان گزر گیا، اللہ نے کیا فرمایا کہ جا یہ جو رات عید کی ہے، کل چاند نکلا مغرب کے وقت، یہ جو رات عید کی ہے اس میں بھی تو توبہ کرنے مسلمان بن جا، رمضان کتنا ثواب مجھے دے۔ اب وہ رات بھی گزر گئی، اب یہ موقع، اب جہاں ہم بیٹھے ہیں خدا فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کیوں کٹھے ہوئے ہیں سارے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ روزے رکھے انہوں نے، تراویح پڑھی انہوں نے، بڑا وقت لگایا انہوں نے، بڑے خرچے فطر دیے انہوں نے، اب یہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر یہ ہے کہ آپ مستحقی نہ ہوئے، آپ کی سمجھ میں اصلی دین ہی نہ آیا تو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اصلی موقع ہے جو میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، اپنے اسلام کو بحال کریں، اس پر نظر ثانی کریں، اپنے اسلام کا دوبارہ جائزہ لیں اور پھر خدا سے دعا کریں کہ یا اللہ میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ اصل اسلام ہے، اس لیے میں اصل اسلام کی طرف رجوع کرتا ہوں اور جتنے باطل کے راستے ہیں سب سے تائب ہوتا ہوں۔ اللہ میرا نام بھی مسلمانوں میں لکھ لے، اللہ میرے محنتوں کو بھی قبول کرے۔ اس لیے صحیح مسلمان ہونے کی کوشش کریں۔ میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے فرقے میں شامل ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پیر مان لینا، میں آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگتا، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، ہم کبھی چندہ نہیں مانگتے، اللہ کا شکر ہے لوگوں کو دیتے ہیں، لیتے کبھی نہیں۔ اب یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو خالص دین کا پتہ لگا۔ خالص دین کیا ہے؟ کوئی اختلافی بات نہیں۔ میں نے آپ کو کیا دعوت دی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اگر آپ کہیں کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو مٹ گیا، 1300-1400 سال ہو گئے، تو اللہ آپ سے پوچھے گا نبی بھیجو، اور اگر دین مٹ گیا تو نبی اور بھیج دوں؟
آپ کہیں نہیں 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 رات کی جب آدھی حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، خدا کہے گا پھر بندہ بننا۔ یہ کبھی نہ کہے کہ دین میں کیا ہے، دین محفوظ ہے، جبھی تو کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جب دین محفوظ ہے پھر تجھے اماموں کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے، پھر تجھے پیروں کے پیچھے کھاد چھاڑنے کی کیا ضرورت ہے، پھر سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، یہ نہیں کہا انا نحن نزلنا القرآن، کیا کہا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر تمہاری تمہارے سیرت اتاری ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کے ہم محافظ ہیں، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ اس لیے دین صحیح سالم ہے، آپ اپنے دین کو ٹھیک کریں، انشاءاللہ العزیز صحیح اسلام آپ کو۔ یہ عید کے مسائل کے بارے میں، اس عید کو جب آئے آدمی تو کچھ نہ کچھ کھا کر آئے۔ اگلی عید جو قربانی کی ہے اس میں آئے وہ خالی پیٹ آئے، روزہ نہیں ہوتا۔ جہادوں میں مشہور ہے کہ آدھے دن کا روزہ ہوتا ہے، روزہ نہیں ہوتا، ویسے کچھ کھائے نہیں، جا کر اپنے قربانی کا گوشت کھائے۔ اور اس عید میں جب آئے تو کچھ نہ کچھ کھا کر آئے۔ اب یہ ہے کہ جب آئے تو ایک راستے سے آئے، جائے تو دوسرے راستے سے جائے۔ قیامت کے دن یہ دو راستے آپ کے لیے گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیرے پاس جب معافی مانگنے کے لیے آیا تھا میں بھی گواہ ہوں اور میں بھی گواہ ہوں، یہ دو راستے دو گواہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو بڑی بات کہنے کی ہے وہ میں نے آپ سے عرض کری دی ہے، خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے اپنے دین پر نظر ثانی کریں، اپنے دلوں میں غیرت پیدا کریں، باطل سے نفرت، کفر سے نفرت، گمراہی سے نفرت اور ہدایت سے محبت۔ ہدایت کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا۔ گمراہی کیا ہے؟ اپنے امام بنانا، اپنے پیر بنانا، ان کے پیچھے چلنا یا انگریز کا بچہ بننا۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ۔